لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ ہے۔ بس میں بیٹھے ہوئے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو، بس زبان میں درود ہو، انشاءاللہ پھر امید کرو کہ اسی لیے حکم ہے کہ دعا سے پہلے بھی درود پڑھو، بعد میں بھی درود پڑھو، کیونکہ درود تو ہر حال میں عرش پہ جائے گا، تو اس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی عرش پہ پہنچ جائیں گی۔ کہتے ہیں جی کہ ٹائم تھوڑا ہے، انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد پھر کوشش کریں گے ہم کہ سوال جواب جو ہے وہ عشاء کے بعد ہو۔ آپ دعا کریں نا، میں ایک بڑی شدید قسم کی بیماری سے نکلا، اللہ رحم فرمائیں، بیوی بیچاری بیمار ہے اور میرے عجیب یعنی ایک امتحان ہے، دعا کریں اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، یا اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیں، ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ اگر کسی نے اوپر کے مطاف میں 2 چکر کیے باقی نیچے کیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے والد صاحب یاد رکھیں کہ تقریباً انہوں نے اس بلد الامین میں تقریباً میرا خیال جہاں تک ہے 20-25 سال سے زیادہ انہوں نے درس دیا۔ ایک تو وہ 60 میں تشریف لائے اور 72 میں وفات ہوئی، 74 میں وفات ہوئی، تو 14 سال تو یہ ہو گئے، لیکن وہ زمانے شریف سے آیا کرتے تھے اور کبھی سال رہتے، کبھی 2 سال رہتے، پھر چلے جاتے، اس طرح گنا جائے نا تو انشاءاللہ ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کہتے جی کچھ ساتھی جو ہیں آپ کو چاچا کہہ دیتے، جو مرضی ہے کہو، میں تو نہیں چھیڑتا، آپ چاچا کہیں، دادا کہیں، میں کوئی رشتہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے کوئی چڑ لگے گی کہ بوڑھا کہہ رہے ہیں۔ عمر لقمان صاحب تھے نا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، میرے دوست تھے، بڑا عجیب مجاہدہ۔ ایک جگہ گئے نا تقریر میں، کسی نے چڑھ لکھا جی آپ کی عمر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رشتہ کرنا ہے، رشتہ کرنا ہو تو عمر بتاؤں، ورنہ تمہیں میری عمر سے کیا، تقریر سنو، جاؤ اپنا کام کرو۔ بڑے ہنساتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ کہتے جی انسانوں کے علاوہ جنات بھی جہنم میں جائیں گے، جو جن مسلمان ہیں وہ ضرور جائیں گے۔ جنات میں صحابی ہیں حضور کے، جنات میں تابعی ہیں، جنات میں بڑے بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، علماء ہیں، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے۔ اور کافر اسی لیے ہے نا کہ انا منا المسلمون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا، جو ظالم کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اصول ہے کہ ایک حدیث ہے کہ جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر لے تو قیامت میں ان کو اللہ علماء کی صف میں اٹھائیں گے۔ اسی لیے علماء نے 40 حدیث، 40 احادیث، چھوٹی چھوٹی حدیثیں لکھی ہیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے اور ہم جو ہے علماء کی صف میں آ جائیں۔ کہتے جی کہ ہم نے عمرہ کیا ہے، 7 چکر طواف تو ہم نے پورا کر لیا، صفا مروہ کے ہم نے 4 چکر لگائے ہیں اور 3 نہیں لگائے، بہرحال چونکہ اکثر چکر ہو گئے تھے تو اس لیے تم دم سے تو بچ جاؤ گے، لیکن 3 چکر فوراً دہراؤ۔ اگر حج قران ہے تو طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے سر نہیں مڈانا، اللہ کے بندے، حج عمرہ ملا ہوا ہے، وہ تو حج کے بعد سر مڈائے گے۔ اگر احرام میں ہمیں دم پڑ گیا تو ہم نے جب قربانی کرنی ہے اس دن جانور میں ایک دم اور ایک قربانی کا حصہ رکھ لے، جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اس دن گوشت بھی انتہا ہوتا ہے، تو کون کھائے گا؟
بہتر ہے کہ اللہ نے توفیق دی ابھی دم کرو، گوشت بنواؤ، تقسیم کرو غریبوں میں تاکہ کسی کے پلے میں پڑے۔ یہ احرام کی حالت میں نہیں آیا، ٹھیک ہے ابھی آپ حج کرو، حج کے بعد عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ اگر آب زمزم سے کوئی غسل کرے یا وضو جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن چونکہ دوسرا پانی موجود ہے تو علماء کہتے ہیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کرے، ورنہ شرعاً تو منع نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی حرم میں سو رہا تھا، احتلام ہو گیا، کوئی گناہ نہیں، اس کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے، فوراً نکل جائے غسل کرے۔ میں 10 مہینے سے مکے میں ہوں، حج کروں، آپ کا بھی حج افراد ہوگا، مکے والوں کا افراد ہے، اور جو لوگ رمضان میں آ کے مکے میں رہ گئے ان کا بھی افراد ہے۔ میں کھانا کھاتا ہوں تو صحیح ہضم نہیں ہوتا، زمزم پی کے اسی نیت سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی شفا کا ذریعہ بنائے۔ بھائی ہم مینا میں آنے کے بعد پہلے 10 تاریخ کو بڑے شیطان پہ کنکری ماریں گے، پھر اپنی حج کی بکری ذبح کریں گے، اس کے بعد سر مڈائیں گے۔ اب احرام ختم ہو گیا، ہم غسل کریں گے، کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، پھر طواف زیارت جو ہے وہ ہم کپڑوں میں کریں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اسی احرام کی حالت میں آ گیا، احرام میں بھی کر سکتا ہے۔ کہتے تھے میں انڈیا سے آیا ہوں، میں نے احرام جدے سے بدم تو پڑ گیا نا، اس کے بدلے میں 10 روزے رکھ لیں، جب چاہیں رکھ لیں، یا صبر کرو، اگر اللہ پیسے دے دے تو دم کر دینا۔ میقات سے احرام نہیں باندھا، بالکل دم ہے، ابھی دیں یا حج کے بعد دیں، جب مرضی آئے دیں۔ میقات سے احرام باندھا، جب سائی صفا مروہ پہ پہنچا تو 4 چکر تو ابھی بتا دیا ہے نا، دم انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن جو 3 چکر رہ گئے فوراً پورے کرو۔ میں نے شوال میں 2 بار عمرہ کیا ہے، مدینہ منورہ سے بھی اور مسجد عائشہ سے بھی۔ جدہ چلا گیا، واپس آ کے میں نے عمرہ نہیں کیا۔ آپ کا حج جو ہے نا میرا بھائی، آپ چونکہ مکی ہیں، مکے میں رہنے والے، حج افراد ہی ہوگا، لیکن آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو آپ پر دم ہے جرمانے کی بکری۔ باقی اماں کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ تمتع ہو جائے گا۔